بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے۔ سورت وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے۔ یہ سورت اللہ کو بہت عزیز ہے اور اتنی پسند ہے کہ جو میرا بہن یا بھائی ظہر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آپ کو آج تک جو نہیں ملا، اس سورت کو ایک مرتبہ ظہر کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، آپ کے ہاتھ نیچے آئیں گے بعد میں، لیکن دعا پہلے قبول ہوگی۔ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ معجزات دیکھیں گے۔ آپ نے اللہ سے جو مانگنا ہے فوراً مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ یہ جب سے کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ بقیہ جو 3 کتابیں ہیں اصل حالت میں نہیں ہیں، ان کی تبدیلی ہو چکی ہے۔ ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خسارے سے خالی نہیں ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس سے چاہوں میں بیٹے عطا کر دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں، جسے چاہوں دنیا دے دوں، جس کو چاہوں چھین لوں، جس کو چاہوں عطا کر دوں، جس کو چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں، جس کو چاہوں رزق دے دوں تو جس کو چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ ناظرین، یہ اللہ نے قرآن میں واضح آیات میں بتا دیا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک جو آیت ہے اس سے جو ایک ایک زبر ہے یا زیر ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی اور دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں جو لائے ہیں۔ اس سورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی شدید ضرورت ہو، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم ترین چیز ہے۔ آج کے اس جدید دور میں، اس مادی دور میں خوش نصیب لوگ ہیں جن کا ذاتی گھر ہے، تو جن کا نہیں ہے آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لیں، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر ذاتی گھر مل جائے گا۔ کرائے کے گھر میں رہنا بھی بذات خود ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ ناظرین، ہر گھڑی ہر دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا سامان نکال دو، ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی، وہ اپنا جو اس کا دل ہے اس کی تسلی کے لیے اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور ہر سال یہ فکر ستاتی رہتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہونا ہے، اور گھر کی منتقلی جو ہے یہ ایک بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں علاج کروا سکیں گے، اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کا جو ایک ذاتی شاندار سواری ہے، اچھی گاڑی ملے گی۔ کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا رستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی دشوار ہو جاتی ہے اور ہم کوستے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے یہ عمل کر دیا، ساری زندگی آپ اس بندہ ہی ناچیز کو دعا دیں گے
اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ کر لیں، ساری زندگی ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ مختصر سا عمل ہے، یہ قرآن پاک کی صرف ایک سورہ کا وظیفہ ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جائیں۔ جب آپ ظہر کی نماز ادا کر دیں تو اس کے ایک اور شرط یہ ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ نماز باجماعت ادا کریں۔ نماز باجماعت ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب بھی ہوگا جب آپ باجماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی عائد نہیں۔ لیکن مردوں کو، کیونکہ ہماری جو ایک اور کوتاہی ہے جو آج کل معاشرے میں دکھ رہی ہے کہ مرد حضرات ہیں وہ زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ سستی کی وجہ سے مسجد نہیں جاتے۔ اب اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو پہلے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، اور باجماعت ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو اس سورت کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے اثرات نمودار ہوں گے اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو جب آپ نے ظہر کی نماز باجماعت ادا کر دی تو ایک تو وہ دعا ہوتی ہے ناظرین جو فرض کے بعد آپ باجماعت جب نماز ادا کرتے ہیں تو سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، وہ دعا تو آپ نے مانگ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے۔ عمل کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ آپ نے 10 مرتبہ یہ قرآن مجید کی آیت جو ہے 10 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ درود پاک کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے چھوٹی سی سورت سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور 10 مرتبہ آپ نے 4 کل پڑھ لینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھ کر سنت پر عمل کرتے ہوئے دعا مانگنی ہے۔ اور پھر آپ نے جو سنتیں پڑھ کر دعا مانگ لی، پھر سورہ مزمل 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور سورہ مزمل پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 1 مرتبہ دعا مانگنی ہے، اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں لاتے ہوئے، اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ اس عمل کو آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو میں گارنٹی دیتی ہوں کہ ایسا خزانہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں کہ ساری زندگی پرسکون ہو جائے گی، اور اس بندہ ناچیز کو آپ دعا دیں گے، اللہ غیبی طریقے سے آپ کو رزق کی فراہمی دے گا، رزق کے تمام دروازے کھل جائیں گے، جتنی بھی مفلسی اور تنگی ہے وہ سب دور ہو جائے گی، تمام حاجتیں اللہ پاک قبول و منظور فرمائیں گے، ہر غم ہر مصیبت کو دور فرما دے گا۔ یہ عمل سننے والوں کو اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سننا اور سنانا بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔